آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، پاکستان اور افغانستان کے ایک بار پھر ایک دوسرے پر شدید حملے، پاک فوج کا منہ توڑ جواب، بدترین حملوں کا بھاری نقصان، الرٹ جاری کر دیا گیا، افغان طالبان کو منہ کی کھانا پڑ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ایک بار پھر افغانستان اور پاکستان کے درمیان شدید ترین جنگ کا خطبہ بڑھ چکا ہے۔ جب سے افغان طالبان آئے ہیں، افغان اپنے ہوچے ہتھ کنڈوں اور نمک حرامی سے باز نہیں آ رہا، کیونکہ وہ تو افغانی ہیں، وہ نمک حرامی سے کیسے باز آئیں گے۔ اس بار پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی تنازع ایک مرتبہ پھر شدت اختیار کر چکا ہے، جس کے دوران دونوں جانب سے بھاری اسلحے سے شدید شیلنگ اور فائرنگ کی گئی ہے۔ اس جھڑپ میں اب تک پاکستان کی جانب سے کوئی فوجی شہید نہیں ہوا، جبکہ دوسری جانب سے 7 افغانی درندے جہنم واصل ہوئے ہیں۔ یہ جھڑپ پاکستان میں ضلع کرم اور افغانستان کے صوبہ پکتیا میں ڈھنڈی پٹان کے قریب سرحد پر ہوئی ہے۔ یہ واقعہ 2 روزہ کشیدگی کے بعد اس وقت پیش آیا جب گزشتہ رات دونوں جانب سے بھاری اسلحے سے ایک دوسرے پر شدید تابڑ توڑ حملے کر دیے گئے تھے۔ ضلع کرم سے مقامی لوگوں نے BBC کو بتایا ہے کہ بنیادی طور پر یہ تنازع زمین کی ملکیت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ضلع کرم کے رہائشیوں کی سرحد پر زمین ہے، جس پر افغانستان کی جانب سے حکام بھاری مشینری کے ذریعے تعمیراتی کام شروع کرنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب BBC نے جب افغانستان میں مقامی لوگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا ہے کہ 2 روز سے جاری کشیدگی اور جھڑپوں میں اب تک 4 افراد زخمی ہوئے، جنہیں مقامی ہسپتال لایا گیا اور ان میں ایک مکان کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ اس بارے میں افغانستان میں امارات اسلامی کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد اور بلال کریمی سے رابطے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ BBC کو امارات اسلامی افغانستان کے اعلیٰ عہدیدار سہیل شاہین نے ایک پیغام کے جواب میں کہا کہ اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ مارٹر گولوں سے شدید تابڑ توڑ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی سرحد پر نصب اکھاڑنے کا واقعہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر پاکستانی فوج کی جانب سے نصب باڑ کو مبینہ طور پر افغان طالبان کی جانب سے اکھاڑے جانے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ منگل کو سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جن میں پاک افغان سرحد کے مقام سے افغان طالبان کے خصوصی دستے یہ خاردار اٹھاتے ہوئے دیکھے جا سکتے تھے۔ ان ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خاردار تاریں افغانستان کی حدود میں لگائی گئی ہیں۔ وہاں موجود افغان حکومتی اہلکاروں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ سرحد پر افغان اہلکاروں کی جانب سے حالیہ کارروائی کے بارے میں ایک افغان طالبان سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس کے مکمل معلومات کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اس واقعے کے بارے میں رابطے کر رہے ہیں۔ اگر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو وہ اس بارے میں اپنا موقف دے سکیں گے۔ پاکستان میں سیکیورٹی حکام کو اس حوالے سے موقف لینے کے لیے رابطہ کیا گیا۔ اس دوران وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ لیکن اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ افغانستان میں پاک افغان فینسنگ کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ سابق ادوار میں بھی حکومت میں پاک افغان اس کی مخالفت کر چکے ہیں۔ سرحد پر باڑ لگانے کے عمل کے دوران افغانستان کی جانب سے متعدد بار شدید حملے ہو چکے ہیں، جس میں پاکستان کا جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ رواں سال مئی میں افغانستان کی جانب سے پاکستان کے ضلع سوپ کے قریب ملنے سرحد پر شدید حملے ہوئے تھے، جس میں حملہ آوروں کے بارے میں معلومات نہیں ہو سکی تھیں کہ وہ کون تھے، لیکن بظاہر یہی کہا گیا تھا کہ شدت پسندوں نے پاکستان کے FC اہلکاروں پر شدید حملے کیے ہیں۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب FC کے جوان پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر باڑ لگانے میں مصروف تھے۔ حکام نے مزید بتایا ہے کہ پاک افغان بارڈر پر سرحد پار فائرنگ کا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس سے قبل بھی متعدد ایسے واقعات رونما ہو چکے تھے جس میں پاکستانی شہریوں اور بارڈر سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ افغان طالبان کے کچھ اہلکاروں نے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان سے افغان شہریوں کی امداد کے لیے جانے والے ٹرکوں سے پاکستان کی جانب سے لگائے گئے بینرز ہٹا دیے تھے۔ پاکستان نے افغانستان کی جانب سے شدت پسندوں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے غیر قانونی طریقے سے داخلے بندی کی طرف پر
باڑ لگانے کا فیصلہ 4 سال پہلے ہی کر دیا تھا۔ اس باڑ کی تنصیب کے سرکاری ذرائع کے مطابق اربوں روپے مختص کیے گئے تھے اور اس منصوبے کے تحت سرحد پر نگرانی کے لیے سینکڑوں چھوٹے چھوٹے قلعے اور چوکیاں تعمیر کی جا رہی ہیں اور جدید ریڈار سسٹم کی تنصیب بھی اس منصوبے کا حصہ ہیں۔ اس کا مقصد اپنے ملک کی سرحدوں کو محفوظ بنانا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغان سرحد پر شدید کشیدگی ان دنوں دیکھنے میں آئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ان دنوں بیانات کی حد تک کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغان طالبان کسی مسلح تنظیم کو اپنے سرزمین یا پاکستان کے کسی دوسرے کے استعمال کرنے کی اجازت کسی صورت نہ دیں، لیکن افغان طالبان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ ان کو جگہ دیے ہوئے ہیں اور ہر صورت جگہ دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ پاکستان ہر صورت نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں تشدد کے واقعات بڑھنے کے چند روز پہلے کور کمانڈر کانفرنس میں اس بارے میں اغوا کیا گیا اور اس کے بارے میں وزیر اعظم کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دیگر امور کے ساتھ ساتھ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی اہم فیصلے کیے گئے۔ پاکستان کی جانب سے اس بیان کو افغانستان میں اشتعال انگیز بیان قرار دیا گیا تھا۔ اس میں افغانستان کے وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ افغانستان اپنی سرزمین کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں پاکستانی حکام کی جانب سے افغانستان کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں جو قابل افسوس ہیں۔ ماہرین تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان حالات کشیدہ ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان طالبان نے ملک کے اندر اپنے لوگوں پر شدید رحم نہیں کرتے اور خواتین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مارا جاتا ہے جو ایسے میں ان کا رویہ پڑوسی ممالک کے ساتھ کیا ہوگا۔ دفاعی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان کو افغانستان سے بات کرنی چاہیے تھی کہ ان کا کہنا چاہیے تھا کہ وہ TTP کے افغانستان کی پناہ گاہوں کو ختم کرے اور تمام مناظر کو پاکستان کے حوالے کرے۔ ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو TTP کے ساتھ مذاکرات کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی پاکستان قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ حکومت کی جرائم پیشہ گروپ کے ساتھ مذاکرات کرے۔ بظاہر پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑی کشیدگی کی وجہ کالعدم تحریک طالبان کے بڑھتے ہوئے حملے ہیں۔ ماضی میں جب بھی افغانستان میں حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت قائم تھی، ان دنوں میں پاکستان کی جانب سے بار بار یہی کہا جاتا رہا تھا کہ پاکستان میں حملوں کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور یہ حملہ افغانستان سے آ کر پاکستان میں حملے کرتے ہیں اور خطرناک ترین حملے کیے گئے تھے۔